علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اس حوالے سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے، اصل میں جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مصائب کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی، اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ جو چھوٹی موٹی بدعات ہیں نا، ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے، اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے۔ جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو، مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں۔ یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے، تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے ہے۔ تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں۔ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے، اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا۔ اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم۔ جی، تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل ٹھیک۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 نوحے کرنا۔ نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا۔ اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر۔ وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی حرج نہیں۔ میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق۔ ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا۔ میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا۔ اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا۔ اور یہ مجھے پتہ ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ جی، یعنی یہ آپ کہانیاں کرانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود
80 نمبر آیت سے آنورڈ پڑھ لیں پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں، میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں، اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے۔ اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں، اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے۔ شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ، یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں، اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے۔ اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو مجھے امید تھی، یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہیں نا۔ جی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، تعریفی کلمات میت کے اوپر۔ ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ روئے حضور کی زندگی میں بھی، بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اس میں دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن۔ غم حسین الگ چیز ہے جی۔ غم حسین تو سنت ہے، اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے۔ فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ جی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے؟ حمزہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا، دودھ پیتا، چچا بھی تھا۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے، خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا۔ اس کی دلیل لے لیں،
بخاری اور مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حمزہ، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی. اور غزوہ احد میں سیدنا حمزہ. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہدائے احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے. اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے. کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے. یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا. سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ نے تو وہ پھل نہیں چکھا نا، انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سہ کے دنیا سے چلے گئے نا، پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں نا. تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے. تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. پوری زندگی وحشی حضور کے سامنے نہیں آیا. پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا قتل بھی وحشی کے ہاتھوں ہوا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے، مسیلمہ کذاب کو، جس نے جھوٹے دعوی نبوت کیا تھا. نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی. اچھا مجھے بتائیں، انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں، اور حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعد، بخاری مسلم میں، دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتہ چلے گا. تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا، غم حمزہ باقی تھا. وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ ہے. اور سر اس کو تو چھوڑ دیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ ختیجہ تھی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد. تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے. تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا. آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں. جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں، تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں، لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے. آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا؟ اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لانتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں. اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں. اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمند کہاں. تو غم حسین باقی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا، زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، نینوا نامی جگہ پہ، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے، لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے، کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا، حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا.
آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے, اور میری خواہش پہ جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی, جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکل آئے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. جی غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے, اہل حدیث بھی صحیح مان رہے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت, بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں, جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے, ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں ظاہر اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھے, کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے, کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی, جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے, لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں, ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں, علامہ وحید الزمان ہوں, اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں, بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصم العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے, ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے, وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatpak.com پہ, آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اللہ خیر. مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے, اور میں نے اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے جناب. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے, ورنہ احادیث میں 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک, اور اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اور مین بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ خلفائے راشدین کون ہیں, اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب کیا تھے, جنگ جمل صفین نہروان, اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر صلح حسن والا معاملہ بھی, اور یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت. یہ سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. اس کو آپ سافٹ کاپی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی, اور ڈاک میں بھی آپ فری کاپی. یہ ریسرچ پیپر اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر اور ہیں, 9 ٹوٹل, اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح شام کے سنت اذکار, فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ آپ 12 کا پیکج فری ہم بھیجتے ہیں اللہ کے فضل سے. صبح 9 سے لے کر مغرب تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے اکیڈمی کا, +92 321 5900 نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 رابطہ کریں, اور ٹیکسٹ میسیج بھیج کے آپ مفت ایک اپنا سیٹ منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے.